المسکر، نبیذ اور نشہ آور مشروب کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس کا باب۔ دیکھیں، نبیذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کھجور پانی میں ڈال دیں اور چھوڑ دیں، اور ان کھجور کی مٹھاس اس پانی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منقع ہوتا تھا، اسی طرح لوگ شہد ملا کے تھوڑی دیر چھوڑتے تھے، شہد کا اثر پانی میں آ جاتا تھا، اسے شہد کا نبیذ کہا جاتا تھا۔ کشمش کا نبیذ ہوتا تھا، منقع کا، اور اس طرح گیہوں وغیرہ کا، تو یہ نبیذ ہوتے تھے۔ تو اس میں کھجوروں کا یہ اس طرح عرب لوگ شربت سا سمجھ لیں تیار کر لیا کرتے تھے۔ منقع، شہد، گندم، جو، ان کو پانی کے اندر ڈال کے رکھ دیا کرتے تھے، ان کا اثر پانی کے اندر آتا تھا، پھر اس کو وہ پیتے تھے، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو پکاتے تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو بہت عرصے تک پانی میں چھوڑیں تو بسا اوقات نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ تو جب تک نشہ پیدا نہیں ہوگا اس کو صرف نبیذ ہی کہیں گے، جب نشہ پیدا ہو جائے گا تو مسکر بھی کہیں گے۔ مسکر مانے نشہ دینے والی چیز۔ تو اس نبیذ سے مثال کے طور پہ آپ نے رات کو کھجوریں بھگو دی اور صبح آپ نے تھوڑا چکھا تو کھجوروں کی مٹھاس اس میں آ گئی، آپ نے کھجوریں نکال لی، اب آپ نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے وضو کے لیے، تو کیا ہم تیمم کریں یا اس نبیذ تمر سے یعنی کھجوروں کے شربت سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک جب تک یہ نشہ آور نہ ہو اور گاڑھا نہ ہو جائے، اگر پتلا ہے، رقت ہے اس میں، تو بالکل اس سے وضو ہو سکتا ہے، کیونکہ کھجور پاک چیز ہے، یا گندم وغیرہ جو ہے یہ پاک چیز ہے، اور پاک چیز کا تھوڑا بہت اثر اگر پانی میں آ جائے جس سے اس کی رقت اور سیلان متاثر نہ ہو، رقت یعنی پتلا پن، سیلان مانے بہنے کی قوت متاثر نہ ہو، تو اس سے بالکل وضو ہو سکتا ہے۔ اور ہماری دلیل اس پر یہ ہے کہ دیکھیں سمندر کا پانی بعض اوقات آپ اٹھا کر دیکھیں برتن میں گرین کلر کا ہوتا ہے، بعض جگہ بلو کلر کا ہے، بعض جگہ بلیک کلر کا ہے، یعنی پانی کا رنگ مختلف چیزوں کے اثر کو قبول کرنے کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی میں اگر کوئی پاک شے مل جائے اور تھوڑا بہت اس کا رنگ وغیرہ ظاہر ہو جائے تو اس سے پانی وضو کے قابل ہونے سے باہر نہیں ہو جاتا۔ اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، جنہوں نے دریا دیکھے ہیں، دریا سندھ ہے، دریا چناب ہے، راوی وغیرہ ہے، ان میں کتنی گرد ہوتی ہے، اتنا مٹیالہ پانی ہوتا ہے، صاف ستھرا پانی تو نہیں ہوتا، مٹی والا پانی چل رہا ہوتا ہے۔ بتائیے اس سے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل جائز ہے، ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے، حالانکہ مٹی اس پہ اتنی غالب نظر آتی ہے کہ پورا رنگ ہی مٹیالہ ہو جاتا ہے، شفاف پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مٹی چونکہ پاک ہے، وہ پانی کے ساتھ ملی، اگرچہ اس کا رنگ پانی کے اوپر غالب آ گیا، لیکن پھر بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ پانی کا پتلا پن بھی ختم نہیں ہوا اور بہنے کی صلاحیت بھی ختم نہیں ہوئی، یعنی گاڑھا نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے بس یہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی منقع کھجور وغیرہ ملا بھی لی گئی اور اس سے اس کا پتلا پن اور بہنے کی قوت پہ فرق نہیں آیا تو بالکل جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ نشہ آور ہو جاتا ہے پھر منع ہے، کیونکہ پھر وہ اس کا نام بدل جاتا ہے، پھر وہ شراب کی قسم میں چلا جاتا ہے، اس کا نام شراب ہو جاتا ہے، اور تو اس سے نام جب بدل جائے پانی کا تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے منع کر دیا گیا۔ ورنہ اگر تھوڑی بہت اس میں اسمیل آ گئی، کھجوروں کی مثال کے طور پہ یہ مٹھاس آ گئی ہے